جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آج بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کے لائیو سوالات لیے جائیں گے اور مفتی صاحب کے پاس جو آن لائن کوشچنز آتے ہیں ان کے بھی ہم جوابات کو شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اگر کوئی آن لائن آپ کا سوال ہے تو اس کے جواب ایک بتائیں۔ پوچھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوچھا تھا کہ اگر بلی پانی میں منہ ڈال دے تو کیا اس سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، بلی آ گئی تو آپ نے پانی آگے کیا، اس نے پانی پیا اور پھر آپ نے وضو فرمایا تو پوچھا گیا رسول اللہ کہ یہ تو درندہ ہے، درندوں میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے لعاب کو ناپاک قرار دیا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طوافین طوافات میں سے ہے، یعنی اس کے درندے ہونے کا انکار نہیں، لیکن یہ طوافین مانے بار بار گھر میں چکر لگانے والی ہے۔ اگر اس کے لعاب کو میں ناپاک قرار دوں تو پانی بھی ناپاک ہوگا، برتن ناپاک ہوگا اور بار بار پاک کرنا پڑے گا۔ اس حرج کی وجہ سے بلی کے جوٹے کو پاک قرار دیا تو اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے۔ سر مفتی صاحب سے سوال ہے، اکثر نماز پڑھتے ہیں، کبھی 4 فرض پڑھے، ایک رکعت زیادہ پڑھ لی یا کم پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ فطرانہ دیتے وقت اگر 2 قسم کے فطرانے ہوں، ایک بہتر اور ایک عام، تو والدین کی طرف سے ان میں سے کون سا فطرانہ دینا چاہیے؟ بڑی سپیڈ میں کیا سوال آپ نے، ذرا سا دوہرا دیں گی؟ بس صحیح سے فطرانہ دیتے وقت جی جی اگر 2 قسم کے فطرانے ہوں، ایک بہترین اور ایک عام، تو والدین کی طرف سے ان میں سے کون سا فطرانہ ٹھیک دینا ہے، دوسرا سوال بھی کر دیجئے۔ کیا کوئی شخص یہ وصیت کر سکتا ہے کہ حج کے دوران پہنا ہوا اس کا احرام یا لباس اس کے کفن کے طور پر استعمال کیا جائے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مصطفیٰ۔ جی اگر دیکھیں کچھ رکعت کم ہیں اور اندازہ ہو گیا کہ کم ہے تو اس کو تو پڑھنا ہی پڑے گا، اور اس کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہوئی ہے تو سجدہ سہو بھی ہوگا، اور اگر زیادہ پڑھ دی ہے تو اس میں 2 صورت ہوتی ہیں کہ 4 مثلاً اگر آپ نے 2 رکعت پڑھنی تھی، تیسری پڑھنے شروع ہو گئے، 2 کے بعد قعدہ میں بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے، اگر بیٹھ کے تحیات پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اگر فجر ہے تو اس میں تو فوراً بیٹھ جائیں گے کہ اس کے بعد رکعت ہوتی ہے، نفل نہیں ہوتی، لیکن باقی کے اندر آپ 1 رکعت اور ملا لیں اس کے، تو باقی 2 نفل ہو جائیں گے، یہ 2 فرض ہو جائیں گے اور سجدہ سہو ہوگا۔ لیکن اگر 2 پڑھ کر مثلاً قاعدہ نہیں کیا اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو جیسے ہی تیسری کا سجدہ کریں گے پہلے 2 فرض باطل ہو جائیں گے، یعنی اب ایک اور ملائیں، 4 نفل ہو گئے، فرض دوبارہ ادا کرنے ہوں گے۔ اور فطرانہ اگر 2 قسم کا ہے تو بہترین فطرانہ اگر آپ ادا کر سکتے ہیں فطرہ تو اسی مال سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا اچھا مال دیں گے اتنا بہتر ہے، لیکن کم درجے کا بھی کریں گے اور دل میں کوئی کنجوسی وغیرہ نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن بہترین کریں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اور اپنے کفن کو احرام کے طور پر وصیت کرنے، اور احرام کو کفن کے طور پر وصیت کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن سنت ترک نہیں ہونی چاہیے کہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے سنت ہیں، تو اس کو بھی رکھ لے، ایک چادر وغیرہ کے یا کوئی کفنی وغیرہ دیگر اس معاملات میں یہ 2 چادریں مرد کی تو ہو ہی جائیں گی، اور عورت کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے احرام کو یعنی کفن کو لے جائے اور وہاں آب زمزم یا وہاں پہ مبارک فضاؤں کے اندر گھما کر لے آئے اور اس کو اس طرح کر لے، کیونکہ عورتوں کو تو خاص کوئی احرام ہوتا نہیں، مرد کی 2 چادریں ہوتی ہیں، تو لیکن 2 کے بعد 1 چادر اور لیں گے تاکہ 3 کی سنت پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ مزید۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا کہ سجدہ سہو جو ہے وہ التحیات کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن وہ التحیات کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لیا اور پھر آپ مطلب آپ نے رب زدنی بھی پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر کے پھر آپ نے سجدہ دے دیا، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب سوال بتائیے گا۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو نمازیں قضا ہے پہلے کے 15-20 سال پہلے کی، تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ یعنی کہ وہی نماز پڑھ لے، فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی یہ انہوں نے کہا کہ اگر دعا بھی پڑھ لی، سجدہ سہو کرنا تھا، سلام فوراً نہیں پھیرا، التحیات کے بعد درود شریف اور دعا تک بھی پہنچ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت تو یہی تھا کہ صرف التحیات پڑھ کے سلام پھیرتے اور سجدہ سہو کرتے، لیکن آگے بھی چلے گئے تو بہرحال اب آگے آپ سلام پھیریں اور سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر زیادہ نماز قضا باقی ہیں تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر اور عصر کے اندر لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں لوگ بعض اوقات جیسے آپ نے وقتی فجر عصر پڑھ لی پھر قضا پڑھ رہے ہیں تو لوگ سمجھ جائیں گے قضا ہے،
ایسی فجر کے بعد چونکہ کوئی نفل نہیں ہوتی تو وہ سمجھ جائیں گے قضا. یہ 2 نمازیں علیحدہ چھپ کر پڑھیں. باقی نمازوں کے اندر آپ ایسی کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملا کر ہی آپ قضا نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. مزید کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا چہرے کے بالوں کو نوچے بغیر کسی دوسرے ذریعے سے ریموو کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور سوال بتائیے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. جی مصعب. دیکھیے خواتین کے لیے چہرے کے بال جو ہیں وہ بلا ضرورت تو نہیں صاف کرنے چاہیے. اگر وہ بدنما محسوس ہو رہے ہیں تو پھر بالکل کر سکتے ہیں. پھر چاہے نوچ کے کریں چاہے تھریڈنگ وغیرہ اس سے کسی دھاگے وغیرہ سے کر لیں وہ کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی عورت خوبصورت ہے وہ پھر اس طرح کرے وہ منع ہوتا ہے. یا قبول صورت خوبصورت بننے کے لیے کرے اس کو منع کیا گیا ہے. اور اگر بدنما محسوس ہوتی ہے جیسے بعد کے بال زیادہ ہوتے ہیں تو نکاح پہ فرق پڑتا ہے یعنی رشتوں کے اوپر یا شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہا ہے تو بلا کراہت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جیسے الٹی چادر پہنی ہوئی ہے جیسے لیڈیز الٹی چادر پہن لے تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ یہاں کوشچن کھڑا ہوا ہے ایک کا. جی جناب. ٹھیک ہے جناب. جی مصعب کیا کہیے؟ دیکھیے الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنے کو سرکار نے منع فرمایا ہے. تو بعض چادریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اوپر سے لیں یا نیچے سے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایسے جیسے الٹا پاجامہ پہن کے آپ نماز پڑھ لیں الٹا کرتا پہن کے نماز پڑھ لیں تو چونکہ الٹا لباس پہن کر ہم لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس کرتے ہیں تو بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا بدرجہ اولا مکروہ ممنوع ہونا چاہیے. تو یہ اگر چادر کا صرف مسئلہ ہے اور الٹی کرنے میں کوئی ایسا بڑا پرابلم نظر نہیں آ رہا تو پھر اس میں جھگڑا وغیرہ بالکل نہ کیا جائے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزید کالرز ہیں ہمارے ساتھ. اچھا وہ سب یہ فرمائیے گا کہ طواف کے دوران تو کئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. کسی نے سوال کیا تھا آسان ترین وہ دعا کون سی ہے کہ جو مطاف میں دوران طواف پڑھی جائے؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عاشق رسول تھے آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی جائے تو قدم قدم پہ درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. تمام دعائیں پڑھنا اچھا ہے لیکن ایک تو دعائیں یاد نہیں ہوتی. اچھا دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف رسم پوری کرنے کے لیے اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. بعض تو ترجمہ تک نہیں پڑھتے خالی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ دعا تو اللہ سے ایک طلب ہے اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا طلب کر رہا ہوں تو پھر وہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی. ایسے ہی جیسے میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے کچھ مانگنے لگوں اور ایک ایسا لیٹر پڑھوں کہ آپ پوچھیں کیا مانگ رہے ہو میں کہوں مجھے بھی نہیں پتا. یہ مسئلہ تھا عجیب سا ہے. تو اس لیے درود پاک پڑھیں ہر قدم پہ یہ باعث فضیلت. ایک سوال اسی ضمن میں اور تھا مفتی صاحب وہ یہ کہ دوران طواف کیا حرم کعبہ کو کعبۃ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھنا نہیں چاہیے طواف کے دوران. نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح دیکھیں کہ آپ کا سینہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو. اچھا طواف جاری رہے صرف چہرہ پھیر کے دیکھ سکتے ہیں تو بڑی برکت ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے وسوسے بھی کم آتے ہیں. آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ لوگوں پہ نگاہ پڑیں گے وساوس آنا شروع ہوتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن سینہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال بتائیے گا. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر نماز کے متعلق جائے نماز پر اگر خانہ کعبہ شریف کی تصویر بنی ہو تو کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بہتر شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی صاحب. یہ بارہا بتایا کہ یہ بے ادبی ہے ادب کے خلاف ہے. جیسے اپنے والد کی تصویر کو زمین پر رکھ کے ذرا قدموں کے پاس دیکھیں دل کی کیفیت کیا ہے تو پھر کعبۃ اللہ یا گنبد خضرا کا جو عکس ہے وہ زمین پہ پڑا ہو تو مناسب نہیں ہے. لیکن گناہگار نہیں کہیں گے ادب کے خلاف ضرور. بہت شکریہ مفتی صاحب. قبل آپ تشریف لاتے ہیں اور رونق ہو جاتی ہے. بہت سوں کی تشفی ہو جاتی ہے. بہت سوں کے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. انشاءاللہ انتہائی رمضان ہم کہتے آئے ہیں یکم رمضان سے اور واقعتاً انتہائی رمضان اب بہت قریب ہے. تو انشاءاللہ آخری سحری تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور قبلہ مفتی صاحب یہاں جلوہ افروز ہوں گے آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمانے کے لیے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. انشاءاللہ اس میں ملاقات ہوگی. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو